بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنی پڑھائی پر بھرپور توجہ دے رہے ہوں گے۔ آج ہم کلاس 6 یعنی ہشم کلاس کی اسلامیت کا سبق ملک و ملت کے لیے اثار کا جذبہ پڑھیں گے۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں اثار کیا ہوتا ہے۔ اثار کا مطلب ہے ترجیح دینا، دوسروں کو فوقیت دینا، اپنی ضرورت کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرنا اور دوسروں کو آرام پہنچانا، اور خود قناعت اختیار کرنا ہے۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے کم میں گزارا کرنا۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا بھی اثار کہلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کی بہت ساری نعمتیں دی ہیں، مطلب مال دیا ہے، زندگی دی ہے، جسم دیا ہے اور جو ہے بے شمار نعمتیں دی ہیں۔ ان سب نعمتوں کو اللہ کی راہ میں قربان کر دینا بھی اثار کہلاتا ہے۔ اگر ہم اثار کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ہمیں رضامندی حاصل ہوتی ہے۔ اپنے ملک و ملت کے لیے اثار کرنا بھی بہت ضروری ہے کہ جس ملک پہ ہم رہ رہے ہیں اور جہاں ہمیں آزادی ہے، اگر اس کو کبھی ضرورت پڑے تو ہم اپنی چیزوں کو قربان کر دیں۔ صحابہ کرام اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنا سب کچھ قربان کر دیا کرتے تھے۔ آپ کو تو وہ واقعہ یاد ہی ہوگا نا کہ حضرت عمر فاروق نے جو ہے اپنے گھر کا آدھا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تھا، اور حضرت ابو بکر اپنے گھر کا سارا سامان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر آ گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اثار و قربانی کا اعلیٰ نمونہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھوکے رہ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کرتے تھے۔ جی بیٹا، اب آپ لوگ پیج نمبر 48 کھولیے، مطلب 48 کھولیے اور میرے ساتھ بلند آواز میں بلند خوانی کریں۔ ملک و ملت کے لیے اثار کا جذبہ۔ اثار کا مفہوم، مطلب اثار کا مطلب کیا ہے؟ اثار کے لغوی معنی ترجیح دینا کے ہیں۔ مطلب لغوی معنی یہ ہے کہ آپ دوسروں کی چیز ترجیح دیں، دوسروں کو اپنی ضرورت کو چھوڑ دیں، یہ ہوتا ہے ترجیح دینا۔ کہ آگے فرض کریں کہ آپ کو کوئی ضرورت ہے لیکن دوسروں کو بھی ضرورت ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ اس کی ضرورت پہلے پوری کریں گے، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیں گے، یہ ہوتا ہے ترجیح دینا۔ شرع اسلام میں اس سے مراد ہے دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا۔ مطلب یہ شرع اسلام میں یہ کہتے ہیں کہ اگر دوسروں کو ضرورت ہے تو آپ کیا کریں گے؟ اپنی ضرورت کو قربان کر دیں گے اور دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ یہ نہیں کہ اپنا سوچ لیا اور دوسروں کا چھوڑ دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے کہ حقوق بات کیا ہے؟ حقوق بات یہ ہے نا کہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کریں، دوسروں کو ترجیح دیں اور اپنی ضرورت کو پس پش ڈال دیں۔ مثلاً خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا۔ یہ تو صحابہ کرام کا اور نبی اسلام کا وصف تھا کہ وہ کیا کیا کرتے تھے؟ وہ خود بھوکے رہے تھے لیکن دوسروں کو کھانا کھلا دیتے۔ ان کے گھر سے کوئی بھی سائل کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں جایا کرتا، حالانکہ ان کا خود بھی فاقے ہوا کرتے تھے۔ خود تکلیف اٹھانا اور دوسروں کو آرام پہنچانا۔ آپ یہ نہیں کہ خود آرام سے رہ رہے ہیں سکون سے اور دوسرے تکلیف اٹھا رہے ہیں، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ نہ خود تکلیف اٹھا لیں اور دوسروں کو کوشش کریں کہ زیادہ زیادہ آرام پہنچائیں۔ خود انکساری کا مظاہرہ کرنا، مطلب انکساری ہوتا ہے کہ آپ جو ہے اپنی ضرورت کو قربان کر دیں اور جو ہے دوسروں کی ضرورت کو پورا کریں، اس کا مظاہرہ کرنا ہے۔ دوسروں کو فوقیت دینا، دوسروں کو ترجیح دینا، دوسروں کو اچھا سمجھنا، دوسروں کو اپنی اس پہ فوقیت دینا کہ ہاں اس کی ضرورت زیادہ ہے، ہم اس کی ضرورت کو پوری کر دیتے ہیں، ہماری ضرورت تو بعد میں ہی پوری ہو جائے گی۔ قناعت اختیار کرنا۔ قناعت کا مطلب ہوتا ہے تھوڑے میں گزارا کرنا۔ یہ نہیں کہ اگر ہمیں 100 روپے کی ضرورت ہے تو ہم 50 میں بھی گزارا کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ 100 کے بجائے ہم 150 روپے خرچ کر دیں، ٹھیک ہے۔ اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا۔ آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہ آپ کو میں نے صرف مال آپ کے لیے نہیں دیا، بلکہ اس میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا ہے، چاہے رشتہ داروں کو دیں، چاہے جو ہے اپنے غریبوں کو دیں، محتاجوں کو دیں، لیکن ہمارے مال میں دوسروں کا بھی حصہ ہے۔ اگر فرض کریں ہمارے 1000 روپے ہیں تو اس میں سے ہمارا فرض ہے کہ 100 روپے اللہ کے نام پہ خرچ کر دیں کہ ہمیں مال کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے دیا نا، ہم خود تو لے کر نہیں آئے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمارے نصیب میں لے کر ہمیں دیا، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ ہمیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کو خرچ کرنا ہے۔ سورہ آل عمران کی سوہے آیت ہے 92 ترجمہ۔
مومنو، جب تک تم ان چیزوں میں سے جو تمہیں عزیز ہیں اللہ کے تعالیٰ کی راہ میں صرف مطلب خرچ نہ کرو گے، کبھی نیکی حاصل نہ کر سکو گے۔ یہ دیکھیے اتنی اچھی یہ آیت ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں کہ فرض کریں کہ میں آپ کو آپ کے الفاظ میں سمجھاتی ہوں۔ آپ کوئی لباس ہے، کوئی چیز ہے، کوئی بیگ ہے، کوئی سائیکل ہے، کوئی پین ہے، آپ کو جو ہے کیا ہوتا ہے، آپ کو وہ بہت پسند ہے، آپ کیا کرتے ہیں یہ تو مجھے مل جائے کسی اور کو نہ ملے۔ نہیں، اگر آپ کسی کی ضرورت تو آپ دیکھتے ہیں تو آپ کیا کریں کہ وہ چیز آپ کو بہت پسند ہے، لیکن آپ کیا کریں گے اللہ تعالیٰ کی راہ میں کسی کو دے دیں گے، کسی کی ضرورت پوری کر دیں گے، تو یہ بہت بڑی بات ہوگی کہ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بہت خوش ہوتا ہے اور ہمیں اس کے نیکی کا بہت زیادہ ثواب ملتا ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب پسندیدہ چیز جو آپ کیا کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے رہے ہیں نا، کہ آپ کو اس کی ضرورت بھی ہے اور آپ کو پسند بھی ہے، لیکن کسی نے مانگی آپ نے اس کو دے دیا، اور صرف آپ کے دل میں کیا نیت ہے کہ مجھے صرف اللہ تعالیٰ کی راہ میں یہ خرچ کرنا ہے اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دے رہا ہوں۔ اپنی پسندیدہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دینا بھی اِثار کہلاتا ہے۔ دیکھیں وہی والی بات ہے کہ جو چیز آپ کو پسند ہے لیکن دوسرے کو اس کی ضرورت ہے تو آپ نے کیا کیا، اپنی ضرورت کو چھوڑ دیا، اپنی پسند کو چھوڑ دیا اور وہ چیز اللہ تعالیٰ کی راہ میں دے دی، تو یہ بھی اِثار ہے۔ زندگی کی تمام نعمتیں، جان، مال، اولاد، سب اللہ تعالیٰ کی رضا، اسلام کی سربلندی اور ملک و ملت کے لیے قربان کر دینا اِثار ہے۔ زندگی کی جو نعمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، جان دی ہے، مال دیا ہے، اولاد دی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اسلام کی سربلندی کے لیے اور اپنے ملک و ملت کے لیے قربان کر دینا اِثار کہلاتا ہے کہ ہم نے اپنے اسلام کے لیے، اپنے ملک کے لیے اس چیز کو دے دیا۔ ملک و ملت کے لیے اِثار اور اس کا اثرات، مطلب ہم نے اپنے جہاں ملک میں رہ رہے ہیں اس کے لیے ہم جو اِثار کریں گے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے۔ ملک و ملت کی ترقی و خوشحالی، اس کی بقا اور سلامتی کے لیے اپنی صلاحیتیں، وقت، مال و دولت، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینا ملک و ملت کے لیے اِثار و قربانی کی زندہ مثال ہے۔ اپنے ملک کی ترقی و خوشحالی کے لیے کہ ہمارا ملک خوشحال ہو، اس کی بقا وہ زندہ رہے اور سلامت رہے، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، جیسے کسی کو علم حاصل کرنے کا شوق ہے دوسروں کو پڑھا سکتا ہے، کوئی کام کر سکتا ہے، کسی کا ہنر ہے وہ اپنا ہنر جو ہے کر رہا ہے، اپنا وقت اپنے ملک کے لیے اپنا وقت کرنا، اپنا مال و دولت، جو آپ کے پاس دولت ہے، مال ہے، اپنے ملک کے لیے خرچ کر دینا، اسلام کے لیے خرچ کر دینا، حتیٰ کہ جان تک قربان کر دینا ملک و ملت کے لیے سارے قربانی کی زندہ مثال ہے۔ مطلب اپنی جان تک، جیسے فوجی ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں اپنے ملک کے لیے لڑ رہے ہیں نا، اپنے جو ہے اور اپنی جان کو قربان کر رہے ہیں۔ یہ اِثار و قربانی کی زندہ مثال ہے کہ اپنے ملک کے لیے، اس کی بقا کے لیے، اس کی سلامتی کے لیے ہم نے اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، اپنے مال دولت، اپنی جو ہے جان قربان کر دی۔ یہ سب اس زندہ مثالیں ہیں اِثار و قربانی کی۔ مسلمانوں نے اس وطن کے قیام کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی سے دریغ نہیں کیا۔ آپ کو تو پتہ ہے قیام پاکستان کے وقت کیا حشر تھا، لوگوں نے اپنے ایک ملک حاصل کرنے کے لیے آزاد کیا کیا قربانیاں دی ہیں ہمارے بزرگوں نے۔ ہمیں تو اس چیز کا احساس ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے جان، مال، اپنا گھر بار سب چھوڑ کے آئے تھے اور انہوں نے صرف اب ایک آزاد وطن حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اور بالکل پیچھے نہیں ہٹے تھے کہ ہم جو ہے اپنا یہ سب کچھ کیوں چھوڑ کر جائیں۔ قیام پاکستان کے بعد جب مہاجرین کے لٹے پٹے قافلے پاکستان پہنچنا شروع ہوئے تو یہاں کے مقامی لوگوں نے ان کو آباد کرنے کے لیے ہر طرح سے ان کی مدد کی۔ جب قیام پاکستان کا وقت آیا ہے اور جب پاکستان کا قیام وجود میں آیا تو وہاں جو انڈیا سے لوگ آئے تھے، مہاجرین کہتے ہیں ہجرت کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ لوگ، تو وہاں لٹے پٹے مطلب اگر 100 لوگ تھے تو اس میں سے 20 یا 25 پہنچے، واقعی بیچارے وہیں پہ ختم ہو گئے تھے، ہندوؤں نے ان کو وہیں ختم کر دیا تھا۔ تو جو ہے وہ اپنا سارا مال و دولت، وہ صرف اپنی جان بچا کر لائے تھے، ان کے پاس کوئی رہنے کے لیے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، وہ صرف اپنی جان لے کر آئے تھے۔ جب پاکستان پہنچتے
تو یہاں کے جو لوگ رہتے تھے انہوں نے کیا کیا، ان کو آباد کرنے کے لیے، ان کو رہنے کے لیے جگہ دی، ان کو کھانے کے لیے، ان کو پینے کے لیے، ان کو آباد کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا، ہر طریقے سے ان کی مدد کی، ان کا علاج کروایا، ان کو جگہ دی، ان کو جو ہے چھت فراہم کی۔ تو یہ بہت بڑی بات تھی کہ اپنی اس سے دوسروں کی مدد کرنا، دوسروں کو فائدہ پہنچانا۔ اس نوزائیدہ مملکت کو اپنی جان و مال اور صلاحیتوں سے سہارا دیا اور پروان چڑھایا۔ نوزائیدہ ہوتا ہے نئی نئی مملکت، نیا نیا کوئی ملک جو ہے وہ کرنا جو نیا ملک آزاد ہوتا ہے، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی جان و مال، اپنی جو جان تھی، اپنے ہاتھوں سے بھی کام کیا، اپنے مال کو بھی اس میں جو ہے انہوں نے لوگوں کی مدد کی اس سے، اور جو ان کی صلاحیتیں تھیں اس سے ان کو سہارا دیا اور پروان چڑھایا اور لوگوں کی مدد کی۔ 1965 پتہ آپ کو، جب جنگ ہوئی تھی انڈیا اور پاکستان کی، تو جب ملکی سالمیت کو خطرہ ہوا تو مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے اس کی سالمیت کو برقرار رکھا اور دشمن کے دانت کھٹے کر دیے۔ 1965 میں، آپ کو تو 1965 کی جنگ تھی جب جو ہے ہندوستانیوں نے کیا کیا تھا، ہندوستانیوں نے اچانک لاہور پہ حملہ کر کے شب خون مارا تھا، لیکن ہماری فوج نے کیا کیا، ان کو جو ہے ان کے دانت کھٹے کر دیے اور ڈٹ کے مقابلہ کیا اور اپنی جان و مال کی پرواہ نہیں کی، اور اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے صرف اور صرف اپنے ملک کو قائم و دائم رکھا اور اس کو سلامت رکھا، اور دشمنوں کو جو ہے وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ مسلمانوں کی تاریخ ملک و ملت کے لیے دی گئی ایثار و قربانی کی لازوال داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ہم جب مسلمانوں کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو انہوں نے اپنے ملک و ملت کے لیے جو ایثار و قربانی کی لازوال تو دی ہے، قربانی دی ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اتنی قربانیاں دی ہیں کہ ہم اس کو جو ہے وہ تاریخ میں امر ہو گئیں۔ لوگ ان کو یاد کرتے ہیں کہ جو ہے ایسی، ہم نے ایسا جو ہے ایثار نہیں دیکھا کہ دوسروں کے لیے تو آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ ہمارے اندر وطن سے محبت کا جذبہ آج بھی بیدار کیے ہوئے ہے۔ ان کی قربانی کی جو ہم مثالیں دیکھتے ہیں، جو ان کی داستانیں سنتے ہیں، اسی کی وجہ سے ہمارے اندر اپنے وطن کی محبت کا جذبہ ہے کہ اپنے وطن کے لیے ہم سب کچھ قربان کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ اپنی جان ہو، اپنی مال ہو۔ اگر ہمارے وطن کو کبھی ہماری ضرورت پڑی تو ہم اس سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، بلکہ اپنی جانوں کا نذرانہ دے کے ہم اس کو جو ہے اپنے وطن کو بچائیں گے۔ اس جذبے کا تقاضا یہ ہے کہ اپنا جائزہ لیں اور اپنے وطن کے لیے کس قسم کا اظہار کر سکتے ہیں اور کس چیز کی قربانی دے سکتے ہیں۔ اسی جذبے کا ہی تقاضا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، جائزہ لینے کا ہوتا ہے اپنا جو ہے احتساب کریں، اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم اپنے وطن کے لیے کس قسم کا اظہار کر سکتے ہیں، اپنے جو ہے وطن کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں۔ اگر وقت پڑے تو ہم جو ہے کس قسم کی قربانی دے سکتے ہیں، چاہے ہماری جان ہو، چاہے ہمیں مال ہو، چاہے ہماری اولاد ہو، لیکن ہم سب کچھ اپنے وطن پہ قربان کر سکتے ہیں۔ چنانچہ ہمیں چاہیے اگر ہم وطن محتاج ہیں تو ہم ان کی مالی مدد کریں۔ دیکھیں کتنی بڑی بات ہے کہ ہم جو ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں، ہم دیکھیں کوئی محتاج ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی ضرورت مند ہے، تو ہمیں ان کی مالی مدد کرنی چاہیے۔ کہ جو ہے ہم یہ نہیں کہ اپنی ضرورت تو پوری کر رہے ہیں، اپنے لیے 10 کپڑے خرید رہے ہیں، اپنے لیے 10 چیزیں لے رہے ہیں، لیکن اگر ہمارا پڑوسی ہے یا ہمارا کوئی رشتہ دار ہے یا ہمارا کوئی دوست ہے، جاننے والا ہے، تو اس کو ضرورت ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ اپنے پیسوں میں سے تھوڑے سے پیسے نکال کر اپنی ضرورت کو تھوڑا کم کر کے دوسروں کی مالی مدد کر دیں، دوسروں کو جو ہے اس کی ضرورت کو پورا کر دیں۔ اگر وہ علم کے میدان میں پیچھے ہیں تو ہمارا فرض ہے کہ اپنا وقت اور اپنے وسائل ان کی تعلیم کے لیے کام میں لائیں۔ فرض کریں کہ اگر جیسے ہر بچہ ذہین نہیں ہوتا، اور کچھ بچے اتنے تھوڑے سے کن ذہن ہوتے ہیں کہ ان کو کوئی بات جو ہے بہت دیر میں سمجھ میں آتی ہے، تو اگر ہم جو ہے اتنا ہم نے علم حاصل کر لیا تو ہمارا فرض ہے کہ ایسے بچوں کو جو کہ تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں اور تعلیم حاصل کرنے میں تھوڑی سی ہچکچاہٹ محسوس کر رہے ہیں، یا ان کا اتنے پیسے نہیں ہیں یا ان کا اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ تعلیم حاصل کریں، تو ہم جو ہے کیا کریں، اپنا وقت اور اپنے وسائل، جو پیسہ ہے، جو چیزیں ہیں، جیسے فرض کریں کتابیں ہیں، پینسلیں، پین ہیں، مختلف جو چیزیں ہوتی ہیں پڑھائی میں کام آتی ہیں، تو ہم ان کو دے کر اور اپنا وقت دے کر ان کو ان کی تعلیم
کے حصول کے لیے ان کی مدد کریں تاکہ وہ بھی ان پڑھ نہ رہیں اور وہ بھی زندگی کی دوڑ میں آگے سے آگے چلے جائیں اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے کر آئیں۔ اگر ملک کو اندرونی و بیرونی خطرات لاحق ہوں، اگر ہمارے ملک میں اندرونی، جیسے آپ کو پتہ ہے اندرونی سازشیں ہوتی ہیں، کچھ پتہ نہیں چلتا وہ سازشیں کس طرح کی ہوتی ہیں، اس سے ملک جو ہے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ بیرونی ہوتا ہے کہ دوسرے دشمن ملک آپ پہ حملہ کر رہے ہیں، تو اگر اس طرح کے خطرات ہوں کہ اندر والے بھی آپ کے جو ہے ملک کو کھوکھلا کر رہے ہیں اور دوسرے والے دشمن آپ کے ملک میں جو ہے حملہ کر رہے ہیں، تو اگر اس کی آزادی اور سالمیت کو خطرہ ہو تو ہمیں چاہیے کہ ماضی کی طرح اب بھی ہم کسی قسم کی جانی و مالی قربانی سے دریغ نہ کریں۔ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے ملک کو خطرہ ہے اندرونی طور پر یا بیرونی طور پر، تو ہمیں چاہیے کہ ہم ماضی میں جیسے لوگوں نے مثالیں قربانی کی مثالیں دی ہیں اور داستانوں کو زندہ رکھا ہے، تو ہمیں بھی کسی بھی قسم کی مالی و جانی قربانی سے دریغ نہیں کرنا چاہیے، ہمیں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے اور ہر قسم کی جانی اور مالی قربانی کرنی چاہیے اپنے ملک کے لیے۔ ملک کی بقا اور اسلام کی سربلندی ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ ہم وقت پڑنے پر اپنی جانوں تک کا نذرانہ پیش کر دیں اور کسی طور پر پیچھے نہ ہٹیں۔ ملک کی بقا ہوتا ہے، بقا کا مطلب زندہ رہنا، اور اسلام کی سربلندی، اسلام کو ہمیشہ اونچا رکھنا۔ یہ دونوں چیزیں ہم سے تقاضا کرتی ہیں کہ اسلام کے لیے اور اپنے ملک کے لیے ہم اگر وقت پڑے، کوئی اسلام پہ برا وقت آئے نعوذ باللہ، یا جو ہے ہمارے ملک کے لیے کہ ہمارا ملک جو ہے خطرات میں گرا ہوا ہے، تو ہمیں جو ہے چاہیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں، اور یہ نہیں کہ پیچھے ہٹ گئے، ہم جو ہے اس پہ بالکل بھی پیچھے نہ ہٹیں، بلکہ ہم جو ہے اپنے لیے جو ہے اپنی جان اور اپنی مال دونوں کو قربان کر دیں اپنے ملک کے لیے، اپنے اسلام کے لیے۔ بحیثیت طالب علم آپ کا اصرار یہ ہے کہ آپ اپنا وقت اور اپنی صلاحیتیں سے ملک و قوم کو فائدہ پہنچائیں۔ ہم جو ایک طالب علم ہیں، آپ لوگ جو ہیں بچوں، تو آپ کا فرض یہ ہے، آپ کا اصرار یہ ہے کہ جو ہے اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں، جو آپ کا جو وقت ہے، جو قیمتی وقت ہے اور آپ کی جو صلاحیتیں، اس سے اپنے ملک کو فائدہ پہنچائیں اور اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقت کو ملک و قوم کے لیے خرچ کریں۔ مثلاً اپنا وقت نکال کر غریب ان پڑھ بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیں۔ آپ کے پاس وقت ہے اگر شام کا، تو فرض کریں آپ جو ہے اپنے جو غریب ان پڑھ بچے ہیں ان کو پڑھنا لکھنا سکھا دیں، ان کو جو ہے ٹائم دیں اور وہ جو ہے پڑھ لکھ کے ایک اچھے جو ہے بچے بن جائیں۔ علاقے میں درخت لگائیں۔ درخت لگانا آپ کو پتہ ہے صدقہ جاریہ ہے، اور جو ہے یہ بہت زیادہ جو ہے فائدہ مند کام ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو صدقہ جاریہ قرار دیا ہے۔ ان کی دیکھ بھال کریں، اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں، ٹھیک ہے؟ درخت لگائیں، ان کی دیکھ بھال کریں اور ان کو پانی وغیرہ دیں، ان کی جو ہے روشنی کا خیال رکھیں، اور اپنے سب سے مین آج کل کے لحاظ سے بھی آپ کو بتا رہی ہوں کہ اپنے علاقے کی صفائی ستھرائی پر توجہ دیں، ان کو صاف ستھرا رکھیں۔ اب بیٹا سوال نمبر 1 ہے، سوال جواب اسٹارٹ ہو گئے ہمارے۔ سوال نمبر 1 ہے، اثار سے کیا مراد ہے؟ اثار کا مفہوم، اثار کے لغوی معنی ترجیح دینا ہے۔ شرع اسلام میں اس سے مراد ہے کہ دوسروں کی ضرورت کے لیے اپنی ضرورت کو قربان کر دینا، مثلا خود بھوکا رہ کے دوسروں کو کھانا کھلانا، خود تکلیف اٹھانا اور دوسروں کو آرام پہنچانا، خود انکساری کا مظاہرہ کرنا اور دوسروں کو فوقیت دینا، قناعت اختیار کرنا اور اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا اثار کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، ابھی یہ جو ہے ہمارا سبق جاری ہے۔ آج ہم نے اس سبق کی بلند خوانی کی ہے اور سوال نمبر 1 کیا ہے۔ اب آپ ایسا کیجئے گا کہ جو ہے اس کا ٹائٹل پیج بنائیے گا، اس کی فہرست بنائیے گا، انڈیکس لکھیے گا۔ یہ سوال آپ کو کاپی میں لکھ کر یاد بھی کرنا ہے، تاریخ ضرور ڈالیے گا، اور بیٹا اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سیشن میں ملیں گے۔ ابھی ہمارے یہ سبق ختم نہیں ہوا ہے، جو ہے ہمارے اس کا بقیہ کام اگلے سیشن میں کریں گے۔ اللہ حافظ، شکریہ۔